ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زخرف کا کل آغاز ہوا تھا اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حوامیم سبعہ، حامیم کے لفظ سے جو 7 صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں سے یہ درمیانی صورت ہے. اس کے بعد 3 صورتیں اس میں اور باقی ہیں. حروف مقطعات سے اس صورت کا آغاز ہے. حروف مقطعات کئی دفعہ صورتوں کے آغاز میں لفظ گزرے ہیں اور حامیم جتنی گزری ہیں ہر ایک میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی. کل بھی اس حوالے سے 1-2 بات ہوئی تھی. یہ بھی مکی صورت ہے. مکی صورت کی وجہ سے اس کے مضامین میں وہی بنیادی عقائد کا زیادہ ذکر ہے اور مشرکین مکہ مختلف قسم کی باتیں منسوب کیا کرتے تھے نعوذ باللہ. اللہ جل شانہ کے حوالے سے بھی آج اس کا تذکرہ بھی ہے. اور اس صورت کا نام جو سورہ زخرف رکھا گیا، کل انشاءاللہ وہ الفاظ آئیں گے زخرفہ کے، وہاں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی. اس ایک لفظ کی وجہ سے پوری صورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا. زخرف اصل میں سونے کو کہتے ہیں، سونا چاندی جو ایک دھات ہے، اس کے حوالے سے کل اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. آج جو آپ نے آیات سنی ہیں اس کے اندر تقریباً ایک ہی مضمون ہے آخر تک. وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی اس میں شامل تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے جو نعوذ باللہ اللہ جل شانہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ان کے بڑی ہی غلط سوچ تھی. اور ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے اور آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ حدیث قدسی حدیث کی ایک خاص قسم شمار ہوتی ہے. حدیث قدسی وہ حدیث کہلاتی ہے جس کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر یوں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اور وہ جو ارشاد مبارکہ ہے وہ آگے قرآن مجید میں موجود نہ ہو. چونکہ سارا قرآن مجید جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے. ایک نوعیت اس کی یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی در حقیقت اللہ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ قرآن میں ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ لیکن وہ جملہ جس کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت سے کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے اور آگے کوئی جملہ ارشاد فرمائیں، ہے تو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت فرما رہے ہیں، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو ایک حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ انسان بندہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے۔ اب وہی بات ہے، اللہ کو اذیت پہنچانے کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اس کی وضاحت ہے کہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے لیے اولاد بنا لیتا ہے، کہتا ہے کہ جی میری بھی کوئی اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں آج اس کا ذکر بھی۔ مشرکین مکہ میں سے بھی بعض تھے، یونان کے اندر بھی کچھ لوگ تھے جن کی یہ سوچ تھی اور باقاعدہ نعوذ باللہ عقیدہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک تو اللہ کی اولاد اور پھر اولاد بھی بیٹیاں، نعوذ باللہ۔ قرآن میں دوسری جگہ آپ پڑھ چکے ہیں غالباً سورہ مریم کے آخر میں ہے یا سورہ کہف کے آخر میں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مریم کے آخر میں ہے کہ انہوں نے ایسی سخت بات کی ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے، تنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں۔ تو یہاں جو آیات ہیں یہ کہا گیا کہ اللہ کے بندو، اب سمجھانے کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہا گیا ام اتخذ مما یخلق بنات اور واصفاکم بالبنی، تمہاری عجیب منطق ہے، عجیب سوچ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق تصور کر، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تصور کر رہے ہو، اور کیا اللہ نے اسی میں سے جس کو تخلیق کیا ہے، اللہ ہی کی ساری مخلوق ہے، فرشتے ہوں، انسان ہو، ساری کائنات، ہر چیز کا خالق وہی ہے، تو اللہ نے جس میں اللہ نے خود تخلیق کیا ہے کہ ان میں سے فرشتے بھی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو اپنی مخلوق میں سے بنات بنا لی، نعوذ باللہ بیٹیاں، اور وصفاکم بالبنین تمہارے لیے لڑکے منتخب کر لیے؟ یعنی عجیب گھٹیا سوچ ہے، ایک تو اللہ کے لیے اولاد بنانا، اور اولاد میں بھی تمہاری سوچ کے مطابق، کیونکہ کفار مکہ کا یہ صرف عقیدہ ہی نہیں عمل بھی تھا، قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا، ہم اس کا اس وقت اس میرے خیال میں یعنی فی زمانہ بھی انسان اس کا تصور بھی شاید نہیں کر سکتا، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، زندہ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو، سگی بچی کو زندہ، کئی واقعات حدیث میں آتے ہیں، قرآن نے ذکر کیا اس کو، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ کہتے ہیں زندہ درگور کی ہوئی، جب زندہ درگور کی ہوئی یہ بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس ظلم کی پاداش میں وہ قتل کی گئی، وہاں تو اللہ کے حدود پہ پیشی ہوگی۔ تو لڑکیوں کے حوالے سے یہی تصور تھا ان کے ذہن میں نعوذ باللہ کہ جی یہ پتہ نہیں کیا ہے، ہمارے ساتھ عار ہو گئی، استغفر اللہ، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو وہ کہہ رہا قرآن کہ اپنے حوالے سے تو تم لڑکے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے تو لڑکے بنائے ہیں اور اپنے لیے اللہ نے لڑکیوں کو منتخب کیا ہے، نعوذ باللہ، اور وہ بھی جو اس کی اپنی مخلوق ہے، اور تمہاری کیفیت لڑکیوں کے حوالے سے کیا ہے، اور یہ واقعتاً ان کی کیفیت تھی کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو اس چیز کی جس کا وہ رحمان کے لیے مثال بنا رہا ہے، رحمان کے لیے جو بیٹی کے نعوذ باللہ وہ تصور کر رہا ہے، جب اس میں سے کسی کو اطلاع ملتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، بچی کی خبر سن کے ظل وجہہ مسود، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور دل اس کا گھٹنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر کیا ہو گیا، نعوذ باللہ عار آ گئی، اور اس چیز کو عار سمجھتے تھے کہ یعنی کسی دوسرے کا لڑکا وہ میرا داماد کہلائے گا، اس کو عار سمجھتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور پیچھے آپ میرے خیال میں پچھلی سورت کے آخر میں، سورہ شورى کے آخر کو آپ نے وہ الفاظ سنے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ اللہ کی دین ہے، جسے چاہے لڑکیاں عطا کرے، جسے چاہے لڑکے عطا کرے، جسے چاہے دونوں عطا کرے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے اولاد، یہ اللہ کا نظام۔ اور ایک صحابی ہیں، مجھے نام ان کا اس ذہن میں نہیں آ رہا،
ان کی طرف یہ قول منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جس خاتون کے پہلے بیٹی پیدا ہو، یعنی اس کی اولاد میں سب سے بڑی اولاد اگر بیٹی ہو، سب سے پہلے اگر بیٹی پیدا ہو تو وہ خاتون بڑی ہی برکت والی ہوتی ہے، بہت ہی بابرکت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 بچیوں کے حوالے سے بھی ہے اور مزید بھی ہے، ایک کے بارے بھی بعد میں ہے، آپ نے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ 2 شخص جس کی 2 بیٹیاں ہوں، اس میں تو الفاظ یہ ہیں کہ اپنی ہو یا غیر کی پرورش کی ہو، جو 2 بچیاں اس کی پرورش میں رہیں، پرورش کرے اور وہ جوان ہوں، ان کا نکاح کر دے تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ یعنی اتنی فضیلت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں اور ان کے اپنا تصور کیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے تو ظل وجہہ مسود، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، وہ قزیم، اور دل گھٹنے لگتا ہے۔ اسی کی مزید وضاحت ہے کہ اومن ینشأ فی الحلیۃ، کیا اللہ کے لیے تم جو بچی کا یا لڑکی کا تصور کر رہے ہو، نعوذ باللہ، کیا اس کا تصور کر رہے ہو ینشأ فی الحلیۃ، جس کی پرورش ہوتی ہے زیورات؟ بچی کو شروع ہی سے فطرت اللہ نے رکھی ہے، بچی کے دل میں زیورات کی طرف ہے، یعنی اس کو زیادہ کھلونے میں بھی اٹریکشن اسی کی ہے، شروع سے اس کے ذہن میں اللہ نے ایک چیز فطری طور پر رکھی ہے، اللہ کا نظام۔ کیا تم اللہ کے لیے اسے مقرر کر رہے ہو جس کی نشو و نما ہوتی ہے زیورات میں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جھگڑے کے موقع پر بھی وہ اپنا یعنی معافی ضمیر کو ظاہر پورے طور پر نہیں کر سکتی، وہ اس میں بھی کمزور ہے۔ تو اللہ کے لیے تم نے اس کو تصور کیا ہے، اپنے لیے سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے اپنے لڑکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے، ان کو ٹوکا جا رہا ہے۔ اور وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، یہ وہی الفاظ، اور بنا لیا ہے فرشتوں کو ان لوگوں نے، نہیں ان فرشتوں کو، وہ فرشتے عباد الرحمن، اور قرآن میں یہاں فرشتوں کے لیے بھی عباد الرحمن کا الفاظ آیا، انسانوں کے لیے تو ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ، پورا سورہ فرقان کے آخر میں یہاں فرشتوں کو کہا جا رہا ہے، انہوں نے بنا لیا فرشتوں کو، وہ فرشتے ہم عباد الرحمن، جو اللہ کے بندے ہیں، کیا بنا لیا ہے؟ اناسا، وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے عرض کی شروع میں، وہی عرض کیا کرتے تھے کہ یہ فرشتے لڑکیاں ہیں اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، استغفر اللہ، نقل کفر نباش، یوں کہا کرتے تھے۔ تو کیا اور انہوں نے بنا لیا ہے فرشتوں کو، وہ فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں، کیا بنا لیا؟ اناسا، عورتیں۔ اب یہی بات، یہ جو تم نے انتہائی غلیظ جملہ ذہن میں بھی اور تم زبان پر بھی لاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو منسوب کرتے ہو، ذرا دلیل کے طور پہ یہ بتاؤ، اشہدوا خلقہم، کیا جب اللہ نے فرشتوں کو تخلیق کیا تھا تم وہاں موجود تھے؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ فرشتے یہ جو ہے یہ اناسا ہیں؟ اور یاد رکھیے گا فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، اللہ جل شانہ نے اس اجناس سے پاک رکھا ہے، ان کے اندر کسی قسم کی اللہ تعالیٰ نے خواہشات نہیں رکھی، اور قرآن نے ان کی صفت ذکر کی، آگے آپ پڑھیں گے، آگے آ رہی ہے غالباً سورہ تحریم میں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اسی کے اندر لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور یہاں بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ایک تو خود نور ہے، اپنے نور سے نہیں، یاد رکھیے گا یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی، نور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جیسے اللہ کی بے شمار مخلوق ہے، روشنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ جو اللہ کی مخلوق روشنی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، جیسے انسان، مٹی اللہ کی مخلوق ہے، اگرچہ انسان کے اندر عناصر اربع شامل ہیں، سائنسدان نے ساری تفصیل لکھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مٹی کا عنصر اس میں غالب ہے، ہم کہتے ہیں یہ خاکی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خاک جو اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس خاک سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا وجود کیا، اور وہ نور جو اللہ کی مخلوق ہے ایک، اس نور سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وجود کیا، اور وہ آگ جو اللہ کی مخلوق ہے اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو تخلیق کیا، یہ اللہ کے ساری مخلوقات ہیں۔ تو وہ تم ان فرشتوں کو نعوذ باللہ یہ کہتے ہو کہ جی وہ لڑکیاں ہیں، تو قرآن نے کہا اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتے ہیں بظاہر، یا تو مشاہدہ تھا کہ تم دیکھ رہے تھے، تمہیں معلوم ہے ان کی جنس کا، تو اشہدوا خلقہم، ایسا تو ہے نہیں، اور اب آگے ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ یہ جو تم اتنا سنگین جملہ کہہ رہے ہو نا، یہ نہیں ہے کہ تمہیں اس پر ایسے چھوڑ دیا جائے گا
सतुक्तबु शहादतुहुम, जरूर तुम्हारी इस बारे में गवाही लिखी जाएगी, ये गवाही के तौर पर तुम्हारी बातें लिखी जा रही हैं, और फिर क़यामत में वयुसअलून, उनसे सवाल भी किया जाएगा। ये हर चीज लिखी गई है जो वो अल्लाह के बारे में गलत तसव्वुरात कर रहे हैं, और उनसे सवाल भी किया जाएगा। वक़ालू लौ शाअ अर्रहमानु मा अबदनाहुम, अब ये वही कुरान में इसका और भी 2-3 जगह पे जिक्र है। वो ये कहा करते थे, और फी जमाना बाद औक़ात गलत फहमी से आजकल के नौजवानों के दिल में भी एक वसवसा शैतान डालता है, और वो कहते हैं कि सर जी अगर मेरी किस्मत में होगा तो मैं ये कर लूंगा, अगर किस्मत में नहीं है तो नहीं करूंगा। यानी सारा अपनी जो नाफरमानी है उसको तकदीर पर डाल देते कि जी मैं की करा जी, वो लिखे सी मेरे बारे में, मैं दादा ही हो गया, बस इस किस्म की बात है। तो ये उनका नहीं है कौल, मुशरिकीन कह रहे हैं। वकालू, वो क्या कहते हैं, लौ शाअ अर्रहमान मा अबदनाहु, अगर अल्लाह चाहता तो हम फरिश्तों की इबादत ना करते, हम फलां की इबादत ना करते, अगर अल्लाह चाहता। याद रखें, एक है अल्लाह की मशीयत, एक है अल्लाह की रजामंदी, एक तो अल्लाह की तख्लीक है। इसको पहले भी मैंने एक दफा अर्ज किया था, ये तकदीर का मसला है। इसकी आम मिसाल एक ये भी दी जाती है कि देखें, खुराक भी अल्लाह ने बनाई है, खालिक तो अल्लाह ही है, पैदा करने वाला। जो हम सारी अजनास खाते हैं, और जहर भी अल्लाह ने बनाया, तख्लीक तो उसी की है। अब वो जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है, जहर की तरफ कोई हाथ उठाएगा नहीं, हालांकि उसको पता है कि खा लेगा जी ठीक है जी अल्लाह ने बनाया, नऊजुबिल्लाह, ऐसा तो नहीं। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है, उसी इख्तियार पर उसकी बासपुरस होगी। वो अलग बात है कि ना तो मुख्तार कुल है और ना ही मजबूर महज है, दोनों के दरमियान है। ये एक दफा इस पर तफसील हो चुकी है, ये जरा तफसीली उन्वान है। तो मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूं कि यहां भी उसी हवाले से जिक्र है, लौ शाअ अर्रहमानु मा अबदनाहुम, अगर अल्लाह चाहता तो हम उसकी इबादत ना करते। यहां कुरान ने क्या कहा, मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, उनके पास इस हवाले से कोई इल्म नहीं है, वैसे ही तुक्के उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आगे वही है, इनहुम इल्ला यखरुसून, नहीं है वो मगर, यखरुसून का मतलब होता है वैसे ही हम आसान जुबान में तुक्के, फजूल बातें जिसका कोई सर पैर है ही नहीं, खाम खाम में तीर चला रहे हैं अंधेरे के अंदर, उसका सर पैर कोई भी नहीं है। ऐसी बात कर रहे हैं कि जी अगर अल्लाह चाहता तो हम ना करते। अच्छा, अब वो दूसरा जवाब उसका, ये जो गलत अकीदा अल्लाह के हवाले से रखते थे कि जी ये फरिश्ते नऊजुबिल्लाह अल्लाह की बेटियां हैं, मैंने आपसे अर्ज किया, इतना जो बंदा संगीन जुमला बोले अल्लाह के बारे में, सबसे कायनात की सबसे बड़ी हस्ती के हवाले से, तो कोई दलील तो हो उनके पास। दो ही सूरतें हैं दलील की, एक सूरत तो ये है, या तो तुम्हारे पास कोई मुशाहिदा हो, तुमने खुद देखा है, वो तो पीछे आ चुकी आयत कि क्या तुम वहां उस वक्त मौजूद थे, मुशाहिदा तो तुमने नहीं किया। दूसरी सूरत यह है कि तुम्हारे पास कोई किताब हो, जिस किताब में कोई ऐसी बात आई हो जिसके रेफरेंस से तुम ये बात कर रहे हो, जी मैंने फलां जगह पढ़ा है, फलां चीज है, अब उसका जिक्र है। अम आतेनाहुम किताब मिन क़ब्लिही, या उनके पास कोई किताब आई है इससे पहले, फहुम बिही मुस्तमसिकून, वो उसको बड़े मजबूती से थामे हुए। जाहिर बात है ना उनके पास कोई किताब में कोई ऐसा बात है, ना ये उस वक्त मौजूद थे, तो खाम खा के ये फजूल बातें अल्लाह ताला के हवाले से इस तरह किए जा रहे हैं। फिर वही जुमला है, बल कालू, बल्कि वो यूं कहते हैं, इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन, ले दे के एक दलील रहती थी कि जी हमने अपने बड़ों को ऐसे करते हुए देखा, बड़ों को करते हुए देखा, बड़ों ने ऐसा किया, दादा नहीं हो किया, फला नहीं हो किया। वही यहां भी है, इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन, हमने पाया अपने आबा अजदाद को अला उम्मतिन, एक तरीके पर, व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून, और हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर ही चलने वाले हैं, हिदायत लेने वाले हैं, हम उन्हीं से रास्ता लेने वाले हैं। वकदालिका, अब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली है। बाप देखिएगा, हर 2-4 जब जुमला होता है कुफार मक्का यूं कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन तसल्ली के अल्फाज आते हैं। ये आ गया, वकदालिका मा सल्ला, इसी तरह हमने भेजा आपसे पहले भी, हर बस्ती में, मुख्तलिफ बस्तियों में हमने भेजे, मिन नजीरिन, डराने वाले। उनके साथ भी यही हुआ, क्या, इल्ला काल मुतरफूहा, मगर कहा मुतरफूहा, उनके बड़े सरदारों ने, मालदारों ने, इसका माना होता है मालदार, बड़ा सरदार। और ये जरूरी नहीं है, उलमा ने इसकी वजाहत लिखी मुफस्सिरीन ने कि इब्तदा के अंदर, इब्तदा में होता यही है, तकरीबन हर नबी के जमाने में यही हुआ। इब्तदा में उनके मुनकिर, इनकार करने वाले ज्यादातर मालदार लोग, चूंकि उन्हें खतरा होता है अपनी चौधराहट का,
انہیں خطرہ ہوتا ہے اپنی سرداری کا. اگر ہم یہاں آئیں گے ہمیں سب انسانوں کے ساتھ ایک جیسا ہونا پڑے گا, ان کے سب میں بیٹھنا پڑے گا, ہماری یہ باتیں چھن جائیں گی, یہ چھن جائیں گی. تو اس وجہ سے یہاں بھی وہی ہے کہ انا وجدنا آبانا الا قال مترفوہا, مگر کہا ان کے بڑے امیر لوگوں نے, سرداروں نے, کیا وہی جملہ جو یہ کہہ رہے ہیں, وہی بات ہے. انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون, وہاں تھا محتدون, یہاں مقتدون, مفہوم وہی کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر, طریقے پر. وانا علی آثارہم, آثار کہتے ہیں اردو میں بھی کہتے ہیں نا آثار, ہم اسی سے آثار قدیمہ, آثار قدیمہ کا مطلب پرانے نقش و نگار, یعنی ان کا نقش قدم, پرانے آثار, نشانیاں. تو ہم بھی انہی کی نشانیوں پر, انہی کے نقش قدم پر مقتدون, پیروی کرنے والے ہیں, ہم تو انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں. قال, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے, جب رسول ان کے پاس آئے تو ان کے سرداروں نے یہ باتیں کی, تو ان رسولوں نے جواب میں کیا کہا؟ قال, ان رسول نے جواب میں کہا اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم, کہ کیا اگر میں تمہارے پاس لے آؤں اس سے زیادہ ہدایت والی چیز جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا, کیا پھر بھی ان کی بات مانو گے؟ تو جواب کیا دیا انہوں نے, وہی بات ہے, ضد کا کوئی علاج نہیں. کیا کہتے تھے؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون, جناب جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں نا, ہم نے تو اس کا انکار ہی کرنا ہے, ہم نے ماننا ہی. تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول تھے ان کے ساتھ بھی اس نوعیت کے واقعات ہوئے ہیں. یہ مشرکین مکہ اگر بدبخت آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, سابقہ امتوں میں بھی اسی قسم کے واقعات ہوئے ہیں. اب آخر میں پھر الفاظ کی آخری آیت ہے فانتقمنا منہم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم نے انتقام لیا ان سے. اور وہ قرآن میں جگہ جگہ واقعات ہیں, قوم عاد ہے, سمود ہے, قوم نوح ہے, کسی کو غرق کیا, کسی کو زلزلہ, کسی کو چیز, سب عذاب آئے. فانتقمنا منہم, ہم نے انتقام لیا ان سے. فانظر, آپ دیکھیے, کیف کان عاقبۃ المکذبین, کہ ان جھٹلانے والوں کا کیسا انجام. ترجمہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام اتخذ مما یخلق بنات, کیا بنایا ہے اللہ نے, اللہ کی طرف جو منسوب کر رہے ہیں, کیا اللہ نے بنایا ہے مما, اس میں سے, یخلق جو اس نے پیدا کیا ہے, اللہ نے ان چیزوں میں سے جو اس نے تخلیق کی ہیں, بناتن, کیا اللہ نے اپنے لیے لڑکیاں بنا لی ہیں, نعوذ باللہ, اور وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ, اور تمہارے لیے منتخب کر لیے ہیں بیٹے لڑکے. یہ کس طرح کی سوچ ہے تمہاری؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ, اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو, بما, اس چیز کی, ضرب للرحمن مثلا, جس کی وہ رحمان کے لیے مثال بنا رہا ہے, یعنی لڑکی. رحمان کے لیے چونکہ لڑکیاں بنا رہے ہیں کہ یہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے, بیٹیاں ہیں, استغفر اللہ. تو جب ان میں سے کسی کو اس کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ظل وجہہ مسودا, ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ, وہ کظیم, اور انتہائی وہ دل میں گھٹنے لگتا ہے. اب من ینشأ فی الحلیۃ, کیا وہ جس کی پرورش ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں نا اردو میں نشو و نما, پرورش, اسی سے ینشأ, کیا وہ جس کی پرورش اور اپنا تربیت نشو و نما ہوتی ہے, فی الحلیۃ, زیورات میں, بچی ابتدائی سے, چھوٹی عمر سے ہی اس کی زیادہ سوچ یعنی کھیل کود اسی طرف ہوتا ہے, کیا وہ جس کی نشو و نما ہوتی ہے زیورات میں, وہ فی الخصام غیر مبین, اور وہ جھگڑے کے موقع پر بھی پوری بات واضح نہیں کر پاتی. اور یہاں بھی یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عمومی حکم ہے, اور بعض مفسرین نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے جو عورت کا ہم لفظ بولتے ہیں, عورت ہے ہی کس چیز کا نام, پردے کا, تو جو با حیا عورت ہو وہ تو اس طرح کسی موقع پر, جھگڑے کے موقع پر زیادہ بولتی نہیں, خصوصاً عوام کے سامنے ہو, اگر عدالتوں میں آ کے گواہی نہیں دیتی. اسی وجہ سے یہ شریعت کا مسئلہ ہے, اللہ سب کو بس معاف فرمائے, کہ زنا کے اندر, بے حیائی کے اندر صرف عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. وجہ یہ لکھی ہے کہ عدالت میں اس کے سامنے جا کر پوری تفصیل بیان کرنا, ایک ایک کیفیت, وہ ایک حیادار عورت کے لیے ممکن نہیں ہے. اسی وجہ سے شراب کے معاملے میں گواہی اس کی قابل قبول ہے صرف اگر عورتیں ہوں, دیگر معاملات میں ہیں, زنا کے بارے میں صرف اگر عورتیں ہیں اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. وجہ یہی, اور بات وہی ہے جو بھی میں عرض کر رہا ہوں
کہ یہ باحیا حیادار عورت کا ذکر ہے. اور اگر بے حیا ہو، میں کسی کو نہیں کہہ رہا یہ بات کر، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں علاقے میں ہیں عورتیں بڑی ہیں، یہ ہیں فلاں ہیں فلوں ہیں، سب کچھ ہے. ایک جواب تو اس کا یہی ہے کہ اگر کوئی واقعات چند ایک ہیں یہ عمومی حکم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت جسے واقعتاً عورت شریعت نے تصور کیا ہے حیادار، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فی القسام غیر مبین، جھگڑے کے موقع پر بھی وہ پورے طور پر واضح بات نہیں کر سکتی. وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا، اور انہوں نے بنا لیا ہے فرشتوں کو. کون سے فرشتے؟ الذین هم عباد الرحمن، وہ فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں. کیا بنا لیا ہے؟ اناسا، عورتیں. انہوں نے فرشتوں کو نعوذ باللہ عورتیں تصور کر لیا ہے. اب جو فرشتوں کو انہوں نے عورتیں تصور کیا ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے اشہدوا خلقہم، کیا وہ حاضر تھے ان کی تخلیق کے بعد؟ کس طرح وہ اس قسم کی سنگین بات کر رہے ہیں؟ اور یہ سنگین بات یہ نہیں ہے کہ سن کے چھوڑ دیا جائے گا. ستکتب شہادتہم، ان کی یہ گواہی ضرور لکھی جائے گی. ویسألون، اور ان سے ان کے بارے میں باز پرس اور سوال کیا جائے گا. وقالو، اور وہ یوں بھی کہتے ہیں لو شاء الرحمن، اگر رحمان چاہتا، ما عبدناہم، تو ہم ان کی یعنی غیر اللہ کی عبادت نہ کرتے. ما لہم بذالک من علم، انہیں اس بارے میں کوئی بھی صراحتاً علم نہیں ہے، ویسے ہی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. کیسی باتیں؟ انہم الا یخرصون، وہ نہیں کر رہے مگر اندازے کی باتیں، ویسے ہی فضول باتیں کر رہے ہیں. ام آتیناہم کتاب، یہ دوسری بات کہ یا تو یہ صورت تھی کہ تم وہاں حاضر تھے، اگر چلو حاضر نہیں تھے تو تم جو اتنی سنگین بات کہہ رہے ہو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کسی کتاب میں ہے ایسی بات؟ ام آتیناہم کتاب من قبلہ، یا ان کے پاس کوئی کتاب آئی ہے اس سے پہلے، وہ ہم بھی مستمسکون، جس کتاب کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے کسی نہ کتاب میں اتنی سنگین بات ہے، نہ یہ وہاں حاضر تھے. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو جو انتہائی پاک باز مخلوق ہے فرشتے، ان کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیوں کی طرف منسوب کیوں کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. بل قالو، بلکہ وہ تو یوں کہتے ہیں، انہوں نے یوں کہا انا وجدنا آباءنا علی امت، بے شک ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، وانا علی آثارہم مہتدون، اور بے شک ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی اور چلنے والے ہیں. وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر، اور اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، کوئی یعنی نبی رسول، مگر کیا ہوا؟ الا قال مترفوہا، مگر اس بستی کے جو سردار تھے، بڑے لوگ تھے، مالدار تھے، انہوں نے یہی کہا. کیا کہا؟ بالکل یہی جملہ کہا انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون، بے شک ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں. یہاں ایک چیز سمجھ لیں، یہ بس اللہ ہی بچانے والا ہے. فی زمانہ یہ بہت بڑا لوگ بڑی بڑی یعنی غلط فہمی کے شکار ہیں، اور ایسی آیات جو صراحتاً مشرکین کے بارے میں آ رہی ہیں ان کو ائمہ اکرام کے بارے میں، ائمہ اعظام کے بارے میں، مجتہدین کے بارے میں فٹ کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بہت احتیاط کرنی چاہیے. یہ اس سے جو اقتدا کی جاتی ہے ائمہ اکرام کی، جسے آپ تقلید کہتے ہیں، اس سے اس تقلید کی ممانعت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے کہ یہ وہ چیز اس تقلید کی ممانعت ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے. اس کو چھوڑ کر اگر وہ کرتے ہیں، وہ تو 100% ہر شخص کہتا ہے بالکل غلط ہے، 100% حرام. لیکن جس کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہے، قرآن و حدیث میں کوئی تفصیل نہیں ملتی، صحابہ اکرام کے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں ملتی، اس میں پھر وہ اجتہاد کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اس کی پوری شرائط ہے، اس روشنی میں جو اجتہاد کرتے ہیں وہ مجتہد کہلاتا ہے. اس مجتہد کی اگر کوئی تقلید کرتا ہے تو یہ تو بلکہ ضروری ہے، اور یہ بھی اس کی یہ سوچ رکھنا بھی ضروری ہے. بھی ایک بڑی تفصیل طرف بات، اس میں بھی یہ سوچ رکھنا ضروری ہے کہ اس مجتہد کو معصوم نہیں سمجھتے. مجتہد کے بارے میں اصول یہی ہے کہ المجتہد یخطی یصیب، اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے اور درست بھی ہو سکتا ہے. یہ سوچ رکھتے ہوئے جب اس کی اقتدا کی جاتی ہے، یہ تو بالکل کرنی ہے. اور اس کے بغیر اگر یہ نہیں کریں گے پھر شیطان راستے کھولے گا، کوئی ادھر چلے گا، کوئی ادھر چلے گا، کوئی ادھر چلے گا. تو یہ جو ائمہ اکرام کی اگر کوئی کر رہا ہے تقلید ان معاملات میں، وہ تو 100% حق ہے. اور یہ قرآن میں کئی جگہ اس کے حوالے سے بھی ذکر ہے. اللہ اس سے بھی اس سوچ غلط سوچ سے ہمیں بچایا. آمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال انہوں نے کہا اچھا وہ یہ ذکر ہے کہ آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کے ماننے والوں میں اس طرح کی بات کی قال تو ان نبی نے پھر کہا اپنی قوم سے اپنی امت سے ذرا یہ تو بتاؤ کتنے پیار سے سمجھایا اولو جئتکم کیا وہ چیز جو میں تمہارے لیے لایا ہوں بِأَہْدَى زیادہ ہدایت والی ہو اس چیز سے مما وجدتم علیہ آباءکم جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے کیا پھر بھی میری بات نہیں مانو گے؟ اب وہ ضد ہے وہ کیا کہنے لگے انہوں نے کیا جواب میں کہا کہ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون انہوں نے کہا بے شک جو چیز دے کر آپ بھیجے گئے ہیں نا جو چیز آپ بتا رہے ہیں بما به کافرون ہم تو اس کا انکار ہی کرنے والے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فانتقمنا منہم پھر ہم نے انتقام دیا ایسوں سے ان لوگوں سے فانظر آپ دیکھیے کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی بھی صحیح فہم اور عمل کرنے کی توفیق دے آمین ہاں وہ رضوان کل بتایا انہوں نے بیمار ہے گیا ہوا گھر اللہ تعالیٰ سب کے حق میں دعا الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے اس پڑھنے اور سننے میں جو خطائیں ہوتی ہیں تمام خطاؤں سے درگزر فرما ہماری نیتوں میں اخلاص سے اللہ عطا فرما ہر عمل میں نام و نمود ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرما جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کے لیے صحت کی دعا فرمائے اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما اور اپنا رضوان بلکہ وہ حفظ کے میرے ساتھی بھی ہیں ان کے بارے میں بتایا بھائی نے بلوچ صاحب نے بھی کہا وہ بھی اس وقت بیمار ہیں اپنے بڑے بھائی کے پاس علاج کے لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت عطا فرما ان کو بھی اور تمام بیماروں کو صحت والی عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرما یا اللہ اور جن کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے فوتگی کے حوالے سے جتنے بھی مرحومین ہیں تمام مرحومین کی مغفرت فرما تمام مرحومین کے حال پر رحم والا کرم والا عافیت والا معاملہ فرما ہم سب کو بھی ایمان والی زندگی کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما کامل ایمان والی زندگی ہم سب کو عطا فرما ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان کامل فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ